آواز بلند صلوات اللہم صلی علی برائے تاجیل ظہور امام اعظم علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی رتبہ فاطمہ کا ہے عظمت فاطمہ کی ہے سبحان اللہ رتبہ فاطمہ کا ہے عظمت فاطمہ کی ہے یہ دنیا ہے خدا کی پر حکومت فاطمہ کی ہے رتبہ فاطمہ کا ہے عظمت فاطمہ کی ہے زمین و آسمان پہ جو بھی ہے سب کچھ محمد کا زمین و آسمان پہ جو بھی ہے سب کچھ محمد کا تو پھر کیا پوچھتا کیا کیا وراثت فاطمہ کی ہے رتبہ فاطمہ کا ہے عظمت فاطمہ کی ہے صلوات حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے نجات کا ہے وسیلہ تو غم حسین کا ہے حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے یقین یہ ہے کہ جنت بھی انتظار میں ہے یقین یہ ہے کہ جنت بھی انتظار میں ہے عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے یہ کہے کہ چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے یہ کہے کہ چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے نہ دیں گے دکھ اس سے پہلے ہی غم حسین لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے وہ جس کو خانہ کعبہ سلام کرتا ہے وہ جس کو خانہ کعبہ سلام کرتا ہے لہو بھرا ہوا نقش قدم حسین کا ہے حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے سلام
فجاد مہدی سے کہیں اور مدح خوانی کریں بر محمد و آل محمد صلوات. صلوات بر محمد و آل مرحوم مغفور سید اشتیاق حسین زیدی صاحب کی مزید بلندی درجات کی ایک مرتبہ صلوات. چار مصرے سالے صاحب کی. موت ایک دن لے گئی زندگی کے سامنے. موت ایک دن لے گئی زندگی کے سامنے میرے علی اور میں علی کے سامنے میرے علی اور میں علی کے سامنے قصر جنت چھوڑ دوں گر دیں ابو طالب مجھے. قصر جنت چھوڑ دوں گر دیں ابو طالب مجھے. ایک چھوٹا سا مکان اپنی گلی کے ایک چھوٹا سا مکان اپنی گلی کے سامنے. صلوات کل میری عبادت ہے سجدہ در زینب کا. کل میری عبادت ہے سجدہ در زینب کا. یعنی ہے یہ سجدہ بھی صدقہ در زینب کا. کل میری عبادت ہے سجدہ در زینب کا. حسرت لیے سجدے کی میں یوں ہی پھرا کرتا. حسرت لیے سجدے کی میں یوں ہی پھرا کرتا. ملتا نہ اگر مجھ کو کعبہ در زینب کا. کم عقل زمانے نے فضا کو نہیں سمجھا. کیا عقل میں آئے گا رتبہ در زینب کا. اور صدقہ علی اکبر کا جاری ہے یہ کہتا ہے
صدقہ علی اکبر کا جاری ہے یہ کہتا ہے، ہر صبح اذاں ہوتے ہی کھلنا در زینب کا، ہر صبح اذاں ہوتے ہی کھلنا در زینب کا، اور پڑتی ہی نہیں مجھ پہ یہ دھوپ زمانے کی، پڑتی ہی نہیں مجھ پہ یہ دھوپ زمانے کی، پڑتا ہے جو یہ مجھ پہ سایہ در زینب، پڑتا ہے جو یہ مجھ پر سایہ در زینب کا، اور پرچم میرے غازی کا پہچان ہے اس در کی، پرچم میرے غازی کا پہچان ہے اس در کی، پرچم کا پھریرا ہے پردہ در زینب کا، پرچم کا پھریرا ہے پردہ در زینب کا، اور جاروب کشی کر کے پلکوں سے ذرا دیکھوں، جاروب کشی کر کے پلکوں سے ذرا دیکھوں، سورج نظر آتا ہے ذرہ در زینب کا، سورج نظر آتا ہے ذرہ در زینب کا، اور ہوں ماتمی میرا تو قبلہ ہے در زینب، ہوں ماتمی میرا تو قبلہ ہے در زینب، شبیر کا روضہ ہے قبلہ در زینب کا، اور جیسے کہ مسافر کو سایہ کہیں مل جائے، جیسے کہ مسافر کو سایہ کہیں مل جائے، ایسے ہی لگا مجھ کو ملنا در زینب کا، ایسے ہی لگا مجھ کو ملنا در زینب کا، ہاں اب بھی دہن میں ہے وہ ذائقہ مٹی کا، ہاں اب بھی دہن میں ہے وہ ذائقہ مٹی کا، ہاں اب بھی جبیں میں ہے سجدہ در زینب کا،
دہلیز پہ زینب کی رکھ آیا نوید آنکھیں دہلیز پہ زینب کی دینا تھا اسے کچھ تو صدقہ در زینب کا دینا تھا اسے کچھ تو صدقہ در زینب اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. میں ملتمس ہوں محسن نقوی صاحب سے کہ آئیں اور کلہ عقیدت پیش کریں اور محمد و آل محمد بلندر صلوات. محمد وآل محمد. برائے تعدیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشتیاق کا بندے تجات کے لیے صلوات سے اللهم صل على محمد وآل محمد. کسی ملنگ نے بھی میں جنگ گیا ہوا تھا عام فاطمہ کی مجالس پڑھنے تو اس نے مجھے کہا میں نے اس کو سلام کیا تو مجھے کہتا ہے درے بدو دعا قبول. بس یہ اس کا مجھے پیغام تھا آپ تک پہنچا دیا. ایک صلوات سے اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے. کون لکھے تیری ثنا زینب کون لکھے تیری ثنا زینب تو خیرت سے ماورا زینب تو خیرت سے ماورا زینب. 14 صدیوں سے دہر میں اسلام 14 صدیوں سے دہر میں اسلام تیرے پیروں پہ ہے کھڑا دینا تیرے پیروں پہ ہے کھڑا دینا. ایک صلوات سے نواز اللهم صل على محمد وآل محمد. ہے میری روح کی نماز یہی ہے میری روح کی نماز یہی ہاتھ سینے پہ لب یا زینب ہاتھ سینے لب یا
दिया ज़ैनब. और एक शेर आपकी नजर और देखिएगा. बस यही है तेरे करम की दलील, बस यही है तेरे करम की दलील. मैं आज़ादार हूँ तेरा ज़ैनब, मैं आज़ादार हूँ तेरा ज़ैनब. बाद शबीर सानिए शबीर, बाद शबीर सानिए शबीर, दस्त कुदरत ने लिख दिया ज़ैनब, दस्त कुदरत ने लिख दिया ज़ैनब. एक सलवात चल रहा फ़ख्र मरियम बतूल, फ़ख्र बतूल, फ़ख्र मरियम बतूल, फ़ख्र बतूल. नहीं कोई तेरे सिवा ज़ैनब, नहीं कोई तेरे सिवा ज़ैनब. क्या उलझती यज़ीदिया तुझसे, क्या उलझती यज़ीदिया तुझसे. तू है तौहीद की अना ज़ैनब, तू है तौहीद की अना ज़ैनब. और असले कलाम शेर तालिब इज़्ज़त देखिएगा. खालिक़े लफ्ज़े करबला शबीर, खालिक़े लफ्ज़े करबला शबीर. मानिए लफ्ज़े करबला मानिए लफ्ज़े करबला ज़ैनब. और इस शेर पर भी तालिब दुआ देखिएगा. तूने दोनों का रख लिया पर्दा, तूने दोनों का रख लिया पर्दा. एक ज़हरा है एक खुदा ज़ैनब, एक ज़हरा है एक खुदा ज़ैनब. जाने अब्बास क्यों मिटाता है, जाने अब्बास क्यों मिटाता है. खाक से तेरे नक्शे पा ज़ैनब, खाक से तेरे नक्शे पा ज़ैनब. सो गए सब के सब कहीं न कहीं, सो गए सब के सब कहीं न कहीं. फिर तुझे जागना पड़ा ज़ैनब, फिर तुझे जागना पड़ा ज़ैनब. 1600 मील इब्न नौफिल ने, 1600 मील इब्न नौफिल ने तुझको सोने नहीं दिया ज़ैनब, तुझको सोने नहीं दिया ज़ैनब. ये सजाद पर गया
قیامت تھی یہ سجاد پر قیامت تھی بھر بازار بیردا زینب بھر بازار بیردا زینب نقش پاسے بھی خون جاری تھا نقش پاسے بھی خون جاری تھا خم سے اتنا تجھے ملا زینب خم سے اتنا تجھے ملا زینب قتل ہونے سے تھا بڑا یہ ستم قتل ہونے سے تھا بڑا یہ ستم شہ کے قاتل سے بولنا زینب شہ کے قاتل سے بولنا زینب زخم اتنے تھے ہو نہیں پائی زخم اتنے تھے ہو نہیں پائی رنج و غم سے کبھی جدا زینب رنج و غم سے کبھی جدا زینب کون لکھے تیری ثنا زینب میں ملتمس ہوں حسن شاہ صاحب سے کہ وہ مدح خوانی کریں پر محمد و آل محمد بلندر صلوات بارگاہ محمد و آل محمد بلندر صلوات محمد و آل محمد کی بارگاہ میں التماس ہے کہ مولا اشتیاق زیدی صاحب کو اپنے قدموں میں جگہ لے تو اور جو مومنین انتقال کر گئے ان کو بھی بارگاہ محمد و آل محمد کی قدموں میں جگہ لے میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے ان کے بچوں کو امام جعفر صادق کے خزانوں سے رزق میں کشادگی عطا فرما ہم سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما میرے مولا مدینہ علم کے صدقے ہمارے بچوں کے علم میں اضافہ فرما میرے مولا جناب زہرا کے صدقے ہماری بیٹیوں کے نصیبوں کو بلندر فرما بیمار کربلا کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما اور میرے مولا محمد و آل محمد میں سب سے بڑی دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے اور امام کے قدموں میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارگاہ امام زمانہ میں التماس کرتے ہوئے بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ربائی پڑھتے ہوئے کہ رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر رب جلی کے نقش تمنا کو دیکھ کر محو ثنا رتبہ اعلیٰ کو دیکھ کر قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہو درود قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہو درود قرآن درود پڑھتا ہے زہرا کو دیکھ کر اور بارگاہ محمد و آل محمد میں بی بی کی بارگاہ میں کہ کم ظرف لوگ صاحب تحقیق بن گئے کم ظرف لوگ صاحب تحقیق بن گئے خدا اپنے ذہنوں کی تصدیق بن گئے ذہنوں کے انقلاب کا فتنہ تو دیکھیے حق فاطمہ کا چھین کے صدیق بن گئے حق فاطمہ کا چھین کے صدیق بن گئے اور جیسا کہ اشتیاق زیدی صاحب کی روح کے لیے اور تمام مومنین جو انتقال کر گئے ان کی روح کے لیے کہ ملتی نہیں موت علی کے غلام کو موت کا فرشتہ بھی آتا ہے سلام کو خوشبو قضا کی ملتی ہے جو اس کے مسام کو آنکھوں سے خود دیکھ لیتا ہے اپنے مقام کو جنت کا بعد قبر کی سوغات ہو گئی پھر کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی
خود میوہ خود محمد کے لیے میوہ دل ہے زہرا، اس کی خوشبو سے ہی خوشبو رسول آئے گی، کم سے کم ایک دفعہ سال میں کر لے مجلس، اس بہانے تیرے گھر بطول آئے گی۔ بلند تر صلوات۔ جیسے کہ ماتمیوں کے لیے میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے ماتمیوں کو مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی، کیوں ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی، نہج الحسینیت کا یہ پہلا راز ہے، ماتم کا حلقہ عشق کی جائے نواز ہے۔ اور کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی، ملا برست سوچ کے سوچا ہے ماتمی، سمجھو اس ایک بات میں کیا کیا ہے ماتمی، نبیوں کو بھی دینے والی نے مانگا ہے ماتمی۔ اس نوٹ کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا، ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا، سننے میں جس زبان پہ تولا حسین تولا حسین کا ہے، جس کی ساری عمر مجلہ حسین کا، آ دیکھ لے یوں کریم تجلہ حسین کا، ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین کا۔ ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، شبیر کی جبی کا محراب بن گئے۔ اگر غریب ہے تو نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں، ہے بے شک گنہگار ہے غدار تو نہیں، سادات کے بھی گھر حسین کا گھر ماتمی نہیں، خود فاطمہ کا کہنا ہے کہ وہ گھر ماتمی نہیں۔ چوہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی، جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، پھر مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی۔ اس وقت عرش نجیت پہ یہ اوقات ہے تیری، خود مولا اسے کہے کیا بات ہے تیری۔ اس کا بلند ہاتھ عزا کا سکون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے۔ لے جو نام علی کا ورد جس کا جنون ہے، وہ ماتمی ہی حسین کے دل کا سکون ہے۔ بلند تر صلوات۔ میں مرسی کے لیے گزارش کروں گا سعودی برادران سے، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ باری دیگر بلند تر صلوات۔ دنیا سے چلا لے کے جو نام حیدر، دنیا سے چلا جو نام حیدر، جنت کو چلا بہرے سلام حیدر، روکا جو رقیبوں نے تو رضوان
नारे सलावत। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले वफा की राह में सब एक ख्याल के निकले सहीफे उतरे थे कुरान तुझसे पहले जो कसीदे वो भी मोहम्मद की आल के निकले उसी जमीन की कीमत लगा रहे हैं हुसैन जहां से सारे नबी दिल संभाल के निकले अजब मजाज के कैदी थे कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल निकले अजब मजाज के कैदी थे कैद खाने से यजीदियत का जनाजा निकाल के निकले हुसैन आपके फातिहा। हुसैन जब के चले बाद दोपहर को हुसैन जब के चले बाद दोपहर को न था कोई के जो था मेरा काबिता को सकीनता में खड़ी थी प्रभा के दामन को हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गए को न आसरा था कोई शाह करबला को फकत बहन
پچھوڑ چلے کوئی پکارتی ہے گھر کو کس پچھوڑ چلے میرا مریض لٹے گھر کو کیا سنبھالے گا حضور اب میرے بچے کو کون پالے گا میرا مریض لٹے گھر کو کیا سنبھالے گا حضور اب میرے بچے کو کون پالے گا حسین جب کہ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ملتمس ہوں جناب شکیل اختر صاحب سے کہ جب ممبر ہوں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز بلند صلوات. بابا زبر نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یوم هذا الى یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلندر نعرہ صلوات. سامنے محترم وبا کے اس موسم میں اور سخت سردی میں اشتیاق زیدی کے لیے نہیں ایک عزادار کی اظہار ثواب کے لیے عزادار جمع ہے. ہماری تہذیب میں ایصال ثواب میں اس کا ذکر نہیں کرتے جس کا ایصال ثواب ہے. جس کی وجہ سے ایصال ثواب ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے. کتنے بڑے منصب پہ فائز ہو, کتنے بڑے جاو حشم کا مالک ہو, اس کا تذکرہ نہیں کرتے. ہم حسین کا تذکرہ کریں. اس لیے کہ دنیا کا کوئی جاو حشم ایسا نہیں ہے جو حسین کے قدموں سے لپٹا ہوا نہ ہو. دنیا کی لاکھ کوشش کرے اپنے مرحومین کو زندہ رکھنے کی, وقت کی ظالم لہریں اسے نیست و نابود کر دیتی ہیں, یا عجائب گھروں کی زینت بنا دیتی ہیں یا تاریخ کی کتابوں میں چھپا دیتی ہیں. لیکن جسے حسین زندگی دے دے, بلکہ یوں کہوں جسے حسین اس نے زندگی دے دے, پھر اسے فنا نہیں ہوتی. پتھر سے اگر مس ہو جائے تو کہنے کو پتھر بے جان ہے, لیکن حلب میں رکھا ہوا پتھر خون جاری کر کے کہتا ہے کہ میں پتھر نہیں ہوں, میں حسین سے مس ہو گیا. ترقی فطرت میں لہو نہیں, لیکن ابھی کہیں گزرتے ہوئے سر حسین وہاں کچھ دیر کے لیے لٹکا دیا گیا ہو, تب قیامت تک وہاں سے خون جاری ہو کر یہ بتائے گا کہ میں حسین سے وابستہ ہوں.
ہزاروں معجزات اب نامی، بس آج بالکل مختلف انداز سے ایک گزارش کرنا ہے. جانے والے کی اور کوئی شناخت ہو یا نہ ہو، یہ طے تھا کہ وہ ایسا عزادار تھا جو شام کی بیوی کے لیے تڑپتا تھا، اس کی پہچان. عزیز و قاری اپنی جگہ دوست، کچھ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں. جب قافلے جانے کا اتنا سلسلہ نہیں تھا، مشکل حالات میں 1998 یا 99 کی بات کروں، میرے دفتر تشریف لائے. اس وقت یہ عام نہیں تھا زیارتوں میں جانا، صدام کا دور. کہنے لگے لو بھیا، مجھے پیار سے علامہ کہتے تھے، ان کا پیار سے علامہ کہنا اچھا لگتا ہے، لوگوں کو کہنا برا لگتا ہے. میں شام جا رہا ہوں اور گزشتہ 10 سالوں سے جا رہا ہوں. جملہ سنیے گا. بی بی سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ جس دن مجھے شام نہیں بلانا، جس سال، اس سال مجھے دنیا میں نہ رکھے. 2000 سے لے کر 2017 تک جو لوگ جانتے ہیں سال میں، جس سال کو نہیں شام جا سکے، وہاں پہنچ گئے جہاں شام والی ہے. واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ معجزات کا تعلق صرف آل محمد سے نہیں ہے. آل محمد سے وابستہ ہو کے تو دیکھو، تمہیں زندگی میں ایسے ایسے معجزات نظر آئیں گے. اس سے بڑھ کے کیا کم معجزہ ہے کہ آج کے زمانے میں وبا پھیلی ہوئی، ہر ایک کو موت کا ڈر ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ موت پر حق ہے، لیکن موت کا ڈر ہے. مائیں بچوں کو اسکول سے روک رہی، مائیں بچوں کو نماز پڑھنے سے منع کرنی، مسجد میں نہ جاؤ، گھر میں پڑھو. لیکن اسی ماحول میں عزادار مائیں ہیں جو کہتے ہیں اور کہیں جاؤ نہ جاؤ، فرش حسین پر ضرور جانا. بڑے بڑے بزرگ ہستیاں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک خوف کا عالم ضرور ہے، لیکن ایک قول امام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، ہر مجلس میں گزارش کرتا ہوں. ایک مریض آیا، کہا مولا میں بیمار ہوں. کہا اچھا، وہ جس کے دیکھنے سے شفا مل جائے اسے کسی دوائی کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن کیا کہا، اچھا بیمار ہو تو میری جد کی فرش اعلیٰ پہ آؤ. توجہ رکھیے گا، میری جد کی فرش اعلیٰ پہ آؤ. کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا وہاں تک لمبے لمبے سانس لینا. سانس کی بیماری میں مبتلا لوگ، سانس کی وبا میں مبتلا لوگ آئے اس پر شاید. کہا وہاں لمبے لمبے سانس لینا. کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ ہماری جج کی فرش اعلیٰ پر سانس لینا ہمارے ذکر میں ایک شفا موجود ہے، ہماری تذکرے میں شفا موجود ہے. جس فرش اعلیٰ سے مریضوں کو شفا ملے دنیا حیرت ہے، اور دنیا کو حیران ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ دنیا وہاں حیران نہیں ہوتی جب پتھر لہو جاری کر کے کہتا ہے میں حسین سے وابستہ. جو عزادار حسین سے وابستہ ہو جائے، اب اس کی موت حقیقی موت نہیں ہوتی. جب تک حسین زندہ رکھنا چاہے رکھے گا، جب حسین بلانا چاہے بلا لے گا. کربلا کے ظاہر موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. ہر ایک عزادار حکم بھی یہ کہ کسی کے عزادار ہونے میں شک نہ کرو. اور تم کون ہوتے ہو طے کرنے والے کون عزادار ہے؟ جو حسین کی نظر میں سما جائے وہی عزادار ہے. بڑی مشکل مراحل ہے. عزادار ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا شیعہ ہونا ضروری نہیں. تاریخ کا ایک بڑا الٹ رہا. اللہ نے آپ کو مسلک جعفریہ میں رکھا، اللہ کا شکر ادا کریں. حسین کا عزادار بنایا، شکر ادا کریں. لیکن آپ کو کیا پتا حسین کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے. جو برادران سنت تشریف لائے ہیں، تاریخ کا ایک واقعہ سنیں، تیزی کے ساتھ گزار. ایک تاجر تجارت کر کے واپس آ رہا تھا،
شیعوں کا ایک قافلہ کربلا اور نجف کی زیارت کو جا رہا تھا. علامہ دیوبندی اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ تھکیے گا نہیں میرے ساتھ رہیے. ڈاکوؤں نے لوٹا اور اسباب جو چھین سکتے تھے چھین لیا اور اس کو مردہ سمجھ کے وہیں چھوڑ دیا. جب قافلہ پلٹا کربلا سے، اور کربلا سے پلٹنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو جائے جو اس سے میرا حسین خوش ہو جائے. دیکھا کہ ایک شخص مردہ پڑا ہے، اس کو ساتھ لے آئے نجف کی بستی میں. اس کا علاج وغیرہ کیا، جب وہ صحت مند ہو گیا تو کہا تم اب جا سکتے ہو. کہا میرے لیے دنیا میں کوئی کشش نہیں ہے، آپ نے ایسا سلوک کیا کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا. کیا اچھا رہو نجف کی بستی میں رہنا شروع کر. ایک دن آیا، کہا کہ اب تمہیں جانا پڑے گا. توجہ رکھیے گا بزرگان. کہا کیوں؟ کہا یہ سارا علاقہ ہمارا خالی ہو جائے گا، ہم اپنے ایک محسن کی پہلے جائیں گے ایک بڑے محسن کے پاس، اس کی زیارت کریں گے، پھر ایک دوسرے محسن کے پاس کربلا جائیں گے. کہا جی آپ ان کی زیارت کو کیوں جائیں گے؟ کہا ان کا پر احسان ہے. جنوہ سنیے گا. اس نے کہا یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ تو اپنے محسنوں کی زیارت کے لیے جائیں اور میں اپنے محسنوں کو چھوڑ دوں. کہا اچھا تم عیسائی ہو نا، رسول کے ختم نبوت پہ تمہارا ایمان نہیں ہے تو ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. توجہ رکھیے گا بزرگان کا. پورا واقعہ کسی مقصد کے لیے بیان کرنا. یہ اختیار ہے جہاں تک کہ تم عیسائی ہو، تم میرے رسول کے رسالت پر یقین نہیں رکھتے، ختم نبوت پر. اس نے کہا اچھا جملہ سنیے گا بزرگان کا جسے حسین بلانا چاہے. کہا اچھا میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، بس چلوں گا آپ کے ساتھ، لیکن جہاں جائیں گے وہاں میں اندر نہیں جاؤں گا، باہر بیٹھ جاؤں گا. اور باہر بیٹھ کے کیا کروں گا؟ جہاں آپ اپنے کپڑے جوتے اتاریں گے میں اس کی حفاظت کروں گا. انہوں نے ساتھ لے لی. نجف گئے. نجف میں ذیلحج کا جشن منایا، وہ باہر ہی بیٹھا رہا. فرق دیکھیے گا نجف اور کربلا میں. صاحب کہیں سے شروع ہو جائیں گے، میں اس باقی کو سنبھال کے پڑھوں، مجھے کچھ باتیں کریں. نجف میں گئے، وہاں سے واپس لیا ساتھ آگے کربلا پہنچے. سردیوں کا زمانہ تھا. شب عاشورائی یہ سب لوگ حرم امام حسین میں چلے گئے، یہ باہر بیٹھا رہا، جوتیوں کی حفاظت کرتا رہا، سامان کی حفاظت کرتا رہا. ساری رات حسین کا ماتم کیا. فجر کے بعد یہ لوگ جا کر اپنے خیموں میں سو گئے جہاں پہ قیام تھا. اچانک دروازے میں دستک ہوئی تو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا. کہا خیریت تو ہے؟ کہا سب سے پہلے مجھے تو کلمہ پڑھائیے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں میرے ساتھ ہوا کیا ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. یہ سمجھیے پہلی مجلس ہے. کہنا جب آپ مجھے چھوڑ آئے نا، میں سامان میں بیٹھا ہوا تھا، آپ اپنے عبادت اندر کر رہے تھے، میں سو گیا، مجھے نیند آئی. میں نے خواب میں دیکھا سارا حرم خالی ہو گیا. ایک سفید پوش شخصیت چہرے سے نور ٹپکتا تھا، وہ حرم میں داخل ہوئے. اس کے دائیں بائیں دو شخصیتیں رجسٹر کی اور ان سے پوچھا تم نے سب کے نام لکھ لیے؟ کہا والا جو عزادار آیا ہم نے اس کا نام لکھ لیا. جب سب کا نام پوچھ لیا، جو باہر بیٹھا ہے اس کا نام لکھا ہے. کہا والا وہ عیسائی ہے، آپ کی نانا کے ختم نبوت کا قائل ہے. کہا اتنا جملہ سنا اس کے چہرے پہ ایک جلال آیا. کہا یہ بتاؤ یہ حرم میرا ہے یا تمہارا؟ کہتے وہ دونوں لڑ گئے. کا مولا آپ کا. کہا تم کون ہوتے ہوئے فیصلہ کرنے والے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس مسلک کا ہے؟ یہ کہہ کر رجسٹر لیا، قلم لے کے سب سے اوپر میرا نام لکھا. یہ میرا عزادار ہے، یہ میرا زائر ہے. حسین جسے منتخب کر لے، حسین جسے منتخب کر لے وہ کبھی مرتا نہیں. فکرہ کہنا چاہتا ہوں، جسے حسین زندگی دے دے وہ کبھی مرتا نہیں. اور حسین کو اگر زینب کا سہارا مل جائے تو حسینیت کبھی مر نہیں سکتی. چند جملے ہیں فضائل کی شہزادی کے بارے میں.
مسائل کی بات میں آپ سنتے ہیں لیکن میں بس اختصار کے ساتھ ہم انہیں شہزادی کو بانی ازا کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی جو رضاداری ہم کرتے ہیں بانی ازا، جو طریقہ شہزادی نے شام میں برپا کیا آج تک ہم اسی کو مناتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ 61 ہجری 10 محرم کے بعد کربلا شروع ہوئی، کربلا پہلے سے بھی شروع؟ دو طرح کی کربلا. ایک کربلا وہ جو غیب کی وجہ سے جانتے کہ کربلا کیا ہے، اور ایک وہ جو 61 ہجری کے بعد کربلا کو جانتے. شہزادی کے مقام کا تعین کر لیجیے بزرگان گرامی، خدا کے درجات بلند کر. بہت مشکل کام ہے اس بی بی کے فضائل پر. 11 ہجری میں ماں رخصت ہو رہی، 4 یا 5 سال کا سن. حسن و حسین بڑے ہیں لیکن ماں نے حسن و حسین کو وصیت نہیں کی. 4 سالہ زینب کو بلا کر کچھ وصیتیں کی. عجیب انداز ہے وصیت. کیا وصیتیں کی ہیں میں مصاحب کے باب میں گزارش کروں، لیکن کم سے کم جانے والی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں وصیت کس کو کر رہی ہوں، اس کی ذمہ داری کیا ہے. 4 سال کی بچی نے وصیتیں سنی ماں کی. عجیب جملہ ہے. سن کا اندازہ لگانا ہے تو تاریخ کا ایک واقعہ، جب جناب سیدے کا جنازہ چلا آگے مشرق برات، رات کی تاریکی میرا جنازہ اٹھائیے گا. مولانا نے اس ہجوم میں اندازہ لگایا کہ جو ہی مشق دائیں طرف جاتی ہے سایہ بائیں طرف آتا ہے، دائیں طرف سے بائیں طرف مشق جاتی ہے سایہ دائیں طرف جاتا ہے. سائے کے ساتھ ساتھ کوئی بچی ہے کوئی چھوٹی عمر کی جو 7 سال چل رہی. علی نے قافلے کو روکا، حسین کو بلایا کہ اپنی بہن کو گھر کے اندر چھوڑ کر آؤ. 4 سال کی بچی. اس کے بعد جناب زینب کا تذکرہ کسی نے سنا نہیں، توجہ رکھیے ہوگی. لیکن جب 28 رجب کو مدینے سے چلنے لگی، ولید نے بلایا دربار میں. جملہ سنیے گا بس، میں زیادہ فضائل نہیں. کربلا کے ظاہر شام کے ظاہر بیٹھے، اب پتنی مہیا نہیں، 2-3 سال پہلے ایک جملہ لکھا ہے زیارت کا بڑے سے بینر: السلام علیکم یا جبل الصبر زینب، اے صبر کی پہاڑ زینب. کہنا آسان ہوتا ہے بزرگان، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوئے بس میں صبر کی پہاڑ زینب. کہنا، آپ کا کہنا اور ہمارے کہنے میں فرق. معصوم کی زیارت کا جملہ ہے، جس سے معصوم صبر کی پہاڑ کہے اس کی کیفیت کیا ہو. تو ولید کے دربار سے حسین پلٹے تو دروازے کے پیچھے زینب کو منتظر پائے. گھر میں داخل ہوئے، بھیا ہوا ہے خیریت تو ہے؟ جملہ سنیے گا. کہا اب بہن اس وعدے کا وقت آ گیا ہے جو ہم نے بچپن میں نانا سے کیا تھا. بس یہ جملہ ہے تاریخ. تیاری دیکھیے. کہا بھیا وہی وعدہ جو تم نے نانا سے کیا تھا؟ کہا اچھا بھیا یہ بات ہے تو کیا کرے؟ امام حسین نے کچھ مشورہ کیا. زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھیا تو بڑا ہے مجھ سے مشورہ کیوں کر رہا ہے؟ جملہ سنیے گا. کہ زینب تم مجھ سے عمر میں چھوٹی ضرور ہو لیکن جب سے اماں گئی ہے تمہیں ہم نے ماں کی جگہ سمجھا ہے. اب جب یہ اعزاز ملا کہ بھیا تیرا شکریہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، تو اب بھیا ہم طے کر لیتے ہیں ہمیں کرنا کیا. بس تھوڑا سا مسائل طویل ہوں گے، مجھے معاف کیجیے. خدا درجات بلند کر اشتیاق زئی صاحب کی بروی اور طے کر لیتے بھیا ہمیں کرنا تھا. جملہ سنیے گا. کہ سن بھیا تیرے میرے درمیان فرق کیا ہے؟ تم مرد ہے میں عورت ہوں. فرق کیا ہے؟ تیرے سر پہ ابا کا ماما ہے، میرے سر پہ اماں کی لدا ہے. پہلے تعارف کرایا. دیکھ بھیا تجھ میں مجھ میں جو خون تیرا خون ہے وہ میرا خون ہے، جو تیری رگوں میں خون ہے وہی میرا خون ہے. فرق یہ ہے تیرے سر پہ ابا کا ماما ہے،
میرے سر پہ اماں کی رضا ہے. تو بھیا ہم اپنے کام تقسیم کر لیتے ہیں. تو مرد ہے، باہر کے کام تیرے، اندر کے کام میرے. مسائل کی منزلیں ہیں. تقسیم کیسے کی؟ سن بھیا، علی اکبر کو دولہا بنانا میرا کام ہے، علی اکبر کی لاش خیمے میں لانا تیرا کام. سن بھیا، قاسم کو سجا کر بھیجنا میرا کام، قاسم کی لاش کی ٹکڑوں کو جمع کر کے لانا تیرا کام. کربلا سے پہلے کربلا، مدینے منورہ میں بھائی بہن کو یاد گفتگو. قاسم بھیا، علی اصغر کو خیمے سے بھیجنا ہمارا کام، تیر کھانے کے بعد واپس لانا تیرا کام. یہاں تک پہنچے نا بھائی بہن نے پھر ایک عجیب جملہ کا، بھیا تو نے بھی وعدہ کیا ہے، میں نے بھی تیرے ساتھ وعدہ کیا، لیکن ہم میں اور مجھ میں اور تجھ میں ایک فرق ہے، بس مسائل نہ مل گیا. میں معافی چاہتا ہوں، خدا کی منزل نہیں. فرق کیا ہے؟ دیکھ بھیا، تیرا ایک بھائی مارا جائے گا عباس جیسا، میرے دو بھائی مارے جائیں گے، ایک عباس جیسا، حسین جیسا. ترتیب بدلتے بدلتے ایک مقام پہ کا بھیا دیکھو، تیرے بھی مرسا مارے جائیں گے، میرے بھی مرسا مارے جائیں گے، لیکن ایک فرق اور ایک مماثلت، تیرے بھی دو بیٹے مارے جائیں گے، میرے بھی دو بیٹے مارے جائیں گے. یہاں تک تو حسین سنتے رہے سب سے کہا تیرے بھی دو بیٹے مارے جائیں گے، میرے بھی دو بیٹے مارے جائیں گے. علی اکبر جیسا، علی اصغر جیسا، میرے والا محمد. پھر تھوڑا سا وقفہ دے کے جملہ کا، حسین جیسے صابر کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے. کہ بس ایک فرق ہے بھیا، تیرے دو بیٹے مارے جانے کے باوجود تجھے کئی باپ کہہ کے بلانے والا ہوگا، لیکن زینب اپنے دو بیٹے قربان کرے گا، اس کے بعد تیرا کوئی بیٹا مجھے ماں کہتے تو کہہ دے، مجھے ماں کہنے والا کوئی. خدا آپ کے آنسو کو قبول کرے. مجھے آہستہ آہستہ یہ منزلیں طے کر. قافلہ چل پڑا، جسے کہتے ہیں نا شریکت الحسین زینب. قافلہ چل پڑا، چار مصرع سمجھ آ جائے تو وقت بچ جائے گا. کیا کیا تیاری زینب نے نہیں کی ہو، کون سی ایسی چیز ہے جو زینب امرا نہیں، سفر کا تعین نہیں ہے، دلوں کا تعین نہیں ہے، لیکن کسی شاعر نے چار مصرے کہے ساری تیاری سمجھ آ جاتی. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہل یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. 4 سال کی بیٹی کو وصیت کیا کی ہوگی؟ وہی وصیت تھا جو جاتے میں رسول نے ماں کو کی تھی. بس 2 جملے سن لی. جب رسول خدا دنیا سے جانے لگے، جنت سے کچھ کافور آئے، رسول نے اس کو تقسیم کرنا شروع. سیدہ یہ کافور میرے کفن کے لیے، یہ کافور حسن کے کفن کے لیے، یہ کافور علی کے کفن کے لیے، یہ کافور تمہارے کفن کے لیے. کافور ختم ہو گیا. سیدہ نے رسول کی نگاہ میں دیکھی، تو بابا آپ نے سب کے کفن کے لیے کافور دے دیا، میں حسین کے کفن کے لیے. ایک صدیقی سے پہلے کی کربلا، تو میں حسین کے لیے کافور دے دیا. رسول نے جملہ کہا، بیٹی کافور اس کے لیے ہوتا ہے جس کو کفن ملا. یہی وصیت مانے جاتے میں بہن سے بیٹی سے کی ہوگی تو رکھیے گا. قافلہ چلا، ایک منزل آئی جہاں حسین نے خیمے لگائے. بس تیزی سے ساری منزلیں طے کرو. خیمے لگائے، رات کا پہر گھر رہا تھا. حسین مشورہ کرنے کے بعد اپنے انصار سے بہن کے خیمے میں آئے. اب جو بہن نے بھائی کو تنہا پایا نا، کھڑی ہو گئی استقبال. کہا بھیا کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہاری خیریت پوچھنے آئے. کہا بھیا اگر آ گئے تو چھوٹا سا کام تو کرو. جب سے یہ خیمہ لگا نا، اس کے پیچھے کوئی بی بی رو رہی ہوتی. بھیا جا کے بتا دو اسے کیا
حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کربلا سے پہلے کی کربلا. کیا کہا کہ بہن اتنی جلدی ماں کی آواز کو بھلا دیا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری ماں فاطمہ. قافلہ بڑھتا ہے. میں تیزی سے بتا رہا ہوں. 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے والی ماں پتہ نہیں آج تک مدینہ واپس گئی ہے یا نہ گئی. جملہ سنیے گا، بڑے بڑے خطیبوں کے جملے. یہ ماں کہاں کہاں ملتی ہے؟ 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا، خیمے کے پیچھے رونے کی آواز آئی. بہن نے بھائی سے کہا، بھائی نے کہا یہ ہماری ماں. قافلہ آگے بڑھا. جب آئے نا روز عاشور، دیکھ عجیب جملہ ہے. حسین تمام آئزہ سے ملاقات کرنے کے بعد فارغ ہوئے. رات کا پہر ڈر رہا تھا. اذان علی پر کی مجلس میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں نا، رات کا پہر ڈر رہا تھا. اتنا حسین خیمے سے نکلے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی. اکیلے حسین نکلے. ایک بار محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے آ رہا. مڑ کے دیکھا تو ہلال ابن نافع سے. کہا ہلال تم؟ کہا مولا میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا تنہا. کربلا کے ظاہر میں تھے، بہت احتیاط کیا گیا. جب دیکھا نا کہا اچھا ہلال آ گئے تو آؤ میرے ساتھ تمہیں کربلا دکھا دوں. ابھی کربلا ہوئی نہیں. ہلال کو ساتھ کیا، ایک جگہ بیٹھ زمین کو صاف کرنا شروع. کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہاں میرا اکبر بچی کھا کے گرے گا. یہاں میرا اکبر بچی کھا کے گرے گا. تھوڑی دیر آگے بڑھے، ایک اور جگہ صاف. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا میرے اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، میرے اصغر اس زمین پر گرے گا. عجیب ایک مقام آیا جہاں حسین نے بہت ساری جگہ کو صاف کیا، کافی دیر لگی. ہلال نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ یہاں میرا قاسم گرے گا. کہا مولا اتنی زیادہ جگہ کیوں صاف کی ہے؟ کہا ہلال گرے گئے قاسم، لیکن گھوڑوں کے ٹانپوں سے قاسم دور تک پھیل جائے. اللہ ایک ایک کو مقام دکھاتے گئے، ایک ایک مقام دکھاتے گئے. یہ کوئی ایک نشیب کی طرف جانے لگے نا، کچھ خیال آیا. حسین نے کچھ دیکھا، رک گئے. کہا ہلال اپنا منہ پھیر لو. حکم امام تھا نا، ہلال اپنی نگاہیں پھیر لو. گئے واپس آئے. ہلال نے پوچھا مولا ہر مقام تو آپ نے دکھا دیا، وہ مقام کیوں نہیں دکھایا؟ کہا وہ میری قتل گاہ ہے. کہا مولا کیوں نہیں دکھایا؟ کہا میں دکھانا چاہتا تھا لیکن میں کیا کرتا، میں نے دیکھا وہاں میری ماں بال کھولے ہوئے زمین سے کنکریاں چن رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ میرا حسین یا یہ بات کہاں کا حال. بس آپ ایک منظر کربلا کے ظاہر موجود جی چاہتا ہے. شام غریبہ کی آپ میں سنتے ہیں السلام علیکم یا جبل صبر، وہ مقام ہے جو ٹلہ زینبیہ اور خیمے کے درمیان. جملہ سنیں کیوں جملے صبر کہتے ہیں. عجیب جملہ ہے. مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. 72 لاشیں اٹھانے کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کہ الگ تھن کے بیٹھ گئی. شام غریبہ آئے، حسین شہید ہو گئے. عجیب جملہ ہے. مطلب محسوس کیجئے گا تلہ زینبیہ میں جانے والے. جب زمین کربلا میں زلزلہ آیا تو شہزادی خیمے سے نکل، حسین نظر نہیں آئے. یہ بلند ٹیلے پہ کھڑے جسے قلعہ کہتے، پہاڑی کہتے. وہاں سے کھڑے ہو کر قتلگاہ کی طرف کیا دیکھا؟ شمر کا خنجر چل رہا، حسین کے گلے میں چل رہا. عجیب روایت کی میں نے دیکھا شمر کا خنجر چل رہا ہے لیکن خنجر اور آہستہ آہستہ چل رہا ہے. میں نے غور سے دیکھا میری ماں کے دونوں ہاتھ. مقتل کا جملہ سنیے گا. وہ جو جسے آپ کہتے ہیں صنف نازک شہزادی زینب، اس وقت جب بھائی قتل ہو رہا ہے تو رویا نہیں، گریہ نہیں کیا، بلکہ مقتل کا جملہ سنیے گا. کبھی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں طرف اس طرح ٹہلتی تھی، اس طرح چلتی تھی. سوچتی تھی اب حسین نہیں رہا، اب مجھے کیا کرنا. اجر اللہ
मजलिस, वहां मैंने और अंदाज से पढ़ी थी, जहां कहती है ना कि शहजादी सकीना अपने खैमे से निकली, मक्तल की तरफ गई, वहां मैंने जुमला कहा था, यहाँ से शहजादी चली होगी, जहां आप बैठे हैं वहां ढूंढती है मेरे बाबा का लाशा कहा है, वहां से मैं शेख की तरफ पहुंची, शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के साथ बच्चों को तलाश करती करती एक दफा बच्चे जब जमा हुए तो अंदाजा लगाया कि सारे बच्चे आ गए हैं, लेकिन सकीना नजर नहीं आई, रात ढल रही थी, उम्मे कुलसूम को साथ दिया, आवाज देती जाती थी, सकीना मुझे आवाज दो, आवाज देते देते नशेब में कत्लगाह के करीब पहुंची ना, एक लाशे बेसर से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, जाके देखा सकीना उस लाशे बेसर के सीने पे सो रही। शहजादी ने जब आया, सकीना उठी ना, कहा बेटा किसके सीने पे सो रही थी? हम यूं ही नहीं गिरिया कर, खुदा दरजान बदान करे, सब्र की बहार जरा जुमला सुनिएगा, कहा सकीना किसके सीने पे सो रही थी? कहा मैं अपने बाबा के सीने पे सो रही हूँ। ज़ैनब ने कहा बेटा लाश की पहचान दो तरीके से होती है, या चेहरे से होती है, लिबास से होती है, इसमें मेरा लिबास है या चेहरा है। जब मेरे खैमे में आग लगी ना, मेरे दामन में आग लगी, मैं बाबा कहती कहती मक्तल की तरफ आई, जब यहाँ से गुजरी ना इसी लाशे में सर से आवाज आई, खुदा आपके आंसू सकीना को साथ लिया, सब्र की बहार ज़ैनब, बच्चों को जमा किया, शाम तकरीब के मसाइल सुनते, एक टूटा हुआ नेजा उठाया, बच्चों को बिठाया, नेजा लेकर पहरा देने लगे, खुदा जाने पहरा देते में किस किस का ख्याल रहा हो, पहरा दे रही थी, रात अपने इख्तिताम पर पहुंची, देखा दूर से रोशनी आ रही है, एक दवानी की बेटी को जला रहा है, खड़ी हो गई, कहा अब किस लिए आ रहे हो, हमारे पास क्या बचा है जिसे लूटने आ रहे हो? रोशनी आगे बढ़ती आई, करीब आई ना, एक दफा क्या देखा, ज़ौजाए हुर कुछ खाना और पानी लेकर आई थी, क्या कहा शहजादी खाना पानी बच्चों को दे दे। ज़ैनब ने तो पानी की तरफ देखा, कहा वो पानी मैं क्या करूंगी जिसकी वजह से मेरा अल्लाह चला गया, ज़ौजाए हुर जमीन पर बैठ गई, इमाम बख्ते इमाम ये मंजर देख रहा था, ये खड़ा हुआ बख्ते इमाम, कहा फूफी अम्मा ये पानी ले ले वरना क़यामत आ जाएगी। बख्ते इमाम चला, फूफी ने पूछा बेटा क्या बात है? कहा देखना चाहती है तो उंगलियां गलत की, क्या देखा हो देखो का करा हुआ है, हुसैन जख्मों से चूर चूर है, रसूल के हाथों में जाने कौसर, अली के हाथों में जाने कौसर, फातिमा के हाथ में जाने कौसर, हसन के हाथों में जाने कौसर, चारों ने हल्का किया हुआ है। एक दफा ना आगे बढ़ी, बेटा पानी पी ले, लेकिन हुसैन कहते अम्मा मैं कैसे पानी पी लूं, मेरी ज़ैनब प्यासी है, मेरी सकीना प्यासी। जुमला सुना, जल्दी से पानी लिया, उठो बच्चों पानी आ गया है, उठो बच्चों पानी आ गया। जब सुना ना पानी, सकीना बेजार हो गई, सकीना तेजी से आई, बच्चों ने हल्का किया, बच्चे ज़ैनब के करीब आए, एक दफा ज़ैनब ने कहा तुम में जो सबसे छोटा है ना वो पानी पहले पिएगा, सकीना तुम आ गया हो। सकीना के हाथ में पानी का कटोरा रखा, सकीना ने पानी लिया, पानी पीने के बजाय मक्तल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने पूछा सकीना कहाँ जा रही हो? तब आपने ने कहा जो सबसे छोटा है वो पहले पानी पिएगा। अरे मेरा मन में कहीं प्यासा, बस आखिर खुदा आपकी इस क्रिया को कबूल करे, खुदा मेरे मातमियों को सलामत रखे। मातमी चादर ज़ैनब के साए में मातम करते हो ना, जुमला सुनिएगा, सब्र की पहाड़ ज़ैनब जब कुछ वक्त और गुजरा, रोशनी आगे आती नजर आई, फिर ऐसा टूटा हुआ नजर के करीब कहा करीब ना आना, अभी बच्चे सोए हैं। तो जुमला सुन लिया आपने, खाना पानी पीने के बाद करबला में बच्चे सोए, खुदा जाने कब के खाए, तमाचे खाए हुए बच्चे, सहने में बच्चे हैं, लेकिन सवाल बनता चला है। एक दफा अली की बेटी को जला रहा, मैं तुझे कह
پروردگار مجھے ثانیہ زہرا کا راستہ، ان کی چاہت میں ڈوبا ہوا زادار اس دنیا سے چلا گیا، پروردگار ان کو جوار جناب زینب عالیہ میں جگہ عطا فرما، جی واسطہ محمد والے محمد کا جو اس عزادار کی برسی کی مجلس میں شریک پروردگار، موسم کی سختی وبا کے موسم میں پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اس وبا سے نجات دلا، جو اس دنیا سے گزر گئے ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما، یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اپنی خالی جھولی لے کر زینب عالیہ کو اس کے بھائی کا پرسہ دینے آئے، تو یہ شہزادی کا صدقہ یہاں سے کوئی خالی جھولی نہ جائے پروردگار، جو پریشان ہے مومن کی پریشانی کو دور فرما، عزادارانہ مظلوم کربلا کی محافظت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص سید اشتیاق حسین زیدی کی ساتھ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد۔ اللہ